بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہو. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، کیا کہنا ہے مختصر بولنا. واہ واہ واہ. کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا، بتا لگ گئی تجھ کو کس کی؟ کس کی نظر، بولنا. واہ 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 واہ. میں رامپور میں طاہر فراز صاحب کا تعارف کیا پیش کروں. میں نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سینکڑوں جگہ ان کے متعلق، ان کی شاعری کے متعلق میں نے بہت کچھ گفتگو کی ہے. آج بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند کیا. میری مجال کہ میں آسماں کو چھو لیتا، نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بلند کیا. وہ دعائیں آپ سب کی، اور اس دعاؤں کا پھول طاہر فراز. گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ دوستو. اتفاق یہ ہے کہ میں رامپور سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے لیے یہ میری خوش بختی ہے. اور آج میں بہت اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے شہر کے ودھائک نے اور یہاں کی انتظامیہ نے ادب کی، لٹریچر کی کتابوں کی اس لائبریری کو، جس کو میں رامپور کا تاج محل کہتا ہوں، اس کا جشن 250 سالہ منایا جا رہا ہے. اور اس میں شرکت کرنے والوں میں جہاں ایڈمنسٹریشن شامل ہے، آپ سب شامل ہیں، وہیں پر اس موقع پہ بیگم صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. یہ اس بات کی گواہ ہیں اور اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اس لائبریری کو بنانے والے، اس لائبریری کو سجانے والے اور اس کو یہاں تک پہنچانے والے لوگوں کی نیت کیا تھی. آج اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ پھل ہے، جو آج ہم یہ 250 سالہ جشن اس لائبریری کا بنا رہے ہیں. ایسی عمارت اور اتنی کتابیں اور اتنی بیش قیمتی کتابیں جو ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ لائبریری میں شمار کی جاتی ہے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ہمارے شہر، چھوٹے سے شہر رامپور میں موجود ہے. اور یہاں جو بھی اسکالر آتے ہیں وہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. یہاں پر اتنا ذخیرہ، اتنا مواد موجود ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو، جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو، آنکھوں میں سنہرا سا کوئی خواب سجا لو. جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو، آنکھوں میں سنہرا سا کوئی خواب سجا لو. زندہ تمہیں رکھنا ہے اگر اپنی کتابیں، بچوں کو گھروں میں ہی صحیح اردو پڑھا لو. تو اردو ہو یا ہندی ہو یا انگریزی، کوئی بھی زبان ہو، سیکھنے والے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سکھانے والے کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہوتا. ہمارے اسی شاعری کے منچ پر کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں جن کے بارے میں ابھی ناظم مشاعرہ منصور عثمانی صاحب نے بتایا. شاعری ہو یا نثر ہو، ہر میدان میں ہر مذہب کے لوگوں نے، ہر طرح کے لوگوں نے اپنا تعاون دیا ہے. جو آج یہ اردو یا اردو کا مشاعرہ یا اردو زبان کی یہ جو جادوگری ہے، یہ ہم تک پہنچی. اس ورثے کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے. یہ خاص طور سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لائبریری کے اس مشاعرے کا ایک کہیں نہ کہیں سے اردو میں بھی ایک مشاعرہ لفظ لکھ دیا جاتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، آپ سب کو بھی زیادہ اچھا لگتا. بہت شکریہ. میں نے جرت کی لیکن مجھے لگا کہ مجھے کہنا چاہیے تو میں نے عرض کر دیا. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ملا
उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ। जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ। शेर सुनिए कि हम किसी और से मंसूब हुए, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ? वाह 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 वाह। हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ? क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ? अच्छा भाई, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ। वाह। बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ। शेर जो सुनाना था वो ये है कि बेतकल्लुफ भी वो हो सकते थे, हमसे ही कोई इशारा न हुआ। दोनों दोनों एक दूसरे पे मरते रहे। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। वाह वाह वाह। दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। एक गजल के लिए अभी मनीष भाई पीछे हम लोग बैठे थे पिंडाल में, तो वो जिक्र निकल आया, तो मुझसे कहने लगे आप जरूर पढ़ दीजिएगा, तो मैं उसके 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, क्या कहना है, मुख्तसर बोलना, वाह वाह वाह। मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। शेर हाजिर करता हूँ। माननीय आप तो वो कहानी हैं, आप चिपका लेते हैं, सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक शब्द है जिसको 2 बार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन दोनों बार के माने अलग, उसके बरामद करने की कोशिश भी करता हूं। डाल देगा मुसीबत में एक दिन तुझे, डाल देगा मुसीबत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा डाल पर बोलना, ऐ परिंदे तेरा डाल पर बोलना। पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, फिर मुझे हम सफर बोलना, फिर मुझे हम सफर बोलना। उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया, उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया, उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया। तेरा एक बार मुंह फेर कर बोलना, तेरा एक बार मुंह फेर कर बोलना।
میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی، پوچھے کوئی، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا، واہ واہ واہ، کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا۔ آخری شعر، کیوں ہے خاموش، سونے کی کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا، بتا واہ، کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا، بتا لگ گئی تجھ کو کس کی؟ کس کی نظر بولنا، واہ 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 واہ، لگ گئی تجھ کو کس کی نظر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ۔ یہ غزل منیش شکلا صاحب کی فرمائش میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دو تین شعر میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا۔ کیا کہنا ہے؟ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب یہ فقیر مانوس آدمی ہیں، اور محبتوں کے سوا ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ہم اپنے ملک کے عظیم میں اور ملک کے عزیز کو یہی سوغات اور یہی تحفے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں دن رات، جہاں جہاں بھی محفلیں سجتی ہیں اس مشاعرے کی۔ محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا، واہ، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا، واہ واہ، خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا، یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے، واہ، یہ زندگی جو بہت جو مختصر، بہت مختصر ملی تھی مجھے، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا، سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا۔ عرض کرتا ہوں کہ کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، واہ، کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا، واہ، کمایا عشق میں جو غم، رکھا نہ پاس کبھی، غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا۔ تو تین شعر ترنم سے، اس کے بعد اجازت۔ میرا شہر ہے، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، کم میسر آتے ہیں آپ مجھے، میں بھی آپ کو کم نظر آتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک تعلق خاص ہے جو مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے ہے۔ میں اس کے حوالے سے یہ تین شعر آخر میں اجازت چاہتا ہوں سنا کے۔ جی عطا ہو طاہر بھائی۔ کوئی آنسو، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا۔ میر کا ایک شعر ہے کہ میرے رونے کی کیا میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے مطلب بناتا ہوں۔ کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا، میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا۔
میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ مشاعرہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات، لیکن اشارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ کے بغیر اور آپ کا میرے بغیر گزارا ناممکن ہے، یہ بات سچ ہے۔ تو اس شعر کی تائید ضرور کر دیجئے گا کہ ایک مصرع ہوں میں، سنیے گا دوستو، ایک مصرع ہوں میں، لائن، ایک مصرع ہو تم، واہ، ایک مصرع ہوں میں، ایک مصرع ہو تم، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا، واہ، دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا۔ آخری شعر اس کا، اس کو میں نے جب سنایا تو میرے بزرگ شعراء نے اور میرے اساتذہ نے بھی مجھے دعاؤں سے نوازا، مجھے لگا کہ ہاں کچھ شعر ہو گیا، تو ہو گیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ دونوں مل جائیں تو شعر ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سنیے، بڑا نازک سا ایک یہ مضمون ہے۔ جی، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، واہ، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا، واہ واہ واہ، گھر پہنچ کر سفر، گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر، گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا، کوئی آنسو جو کاغذ بھگو۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ،